یہ بات ہے قرآن کی۔ ابشار، میں کعبہ توڑ دوں گا اور مکہ کی ہستی اپنے ہاتھ سے مٹاؤں گا۔ بالکل میرے حضور، کیوں نہیں؟ یہ بات ہے ہاتھی والے سال کی۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے گھر کعبہ کو گرانے کا ارادہ کر لیا۔ کتنا خوبصورت ہے میرا کلیسا، اب پتا چلے گا دنیا کو میں ہوں ابرہہ یمن کا حاکم، اور میرا یہ گرجا گھر چھین لے گا مکہ والوں کے پیروں کی زمین۔ یہ ہوگا اب نیا کعبہ۔ یہ بات ہے سورہ فیل کی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ جب بھی قرآن کے اس ترجمے کی آواز کانوں میں پڑتی ہے نا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، پر افسوس ہم میں سے بہت کم ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ کیوں کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہاتھی والے سال ہی اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ کون بھول سکتا ہے وہ سال؟ کون تھا ابرہہ اور کیوں وہ اللہ کے گھر کو توڑنا چاہتا تھا؟ عیسیٰ مسیح کے اس کلیسے کی چمک کے آگے بھول جائیں گے سب اللہ کے اس گھر کو۔ بالکل میرے حضور، کہاں وہ مٹی کا کعبہ اور کہاں ہمارا یہ خوبصورت کلیسا۔ کیا ہے سورت کے نازل ہونے کی پیچھے کی کہانی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ 1400 سال پرانی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ بہت سارے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ سورہ فیل مکہ میں اس لیے نازل ہوئی تاکہ قریش کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ جس نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، وہ نبی اصل میں اس اللہ کا پیغام دے رہے ہیں جس کا گھر کعبہ ہے۔ محمد کا پیغام لوگوں میں پھیل رہا ہے، لوگ ایک ایک کر کے ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ مان لو کہ محمد سچے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں انہیں روکنا ہی ہوگا۔ ذرا سوچ کر دیکھو، اگر ہم ان بتوں کو نکال پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ نہ 360 بت ہوں گے اور نہ ہی ہم سربی گرمی کے وہ سفر کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے آس پاس کے قبیلے ہم پر حملہ کر دیں، جیسے ابرہہ نے کیا تھا۔ ابرہہ، اصل میں یہ بات ہے سال 570 عیسوی کی۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ یمن کا حاکم ابرہہ آج بہت خوش تھا۔ اس نے شہر سنا میں ایک شاندار کرسچن کلیسا بنوایا تھا جو سونے چاندی اور قیمتی جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ اسے امید تھی کہ اب لوگ مکہ نہیں جائیں گے بلکہ اس کے کلیسے کا طواف کریں گے اور یمن بزنس کا نیا مرکز بن جائے گا۔ دیکھنا ابزار، یہ گرجا گھر یمن کی نئی تقدیر لکھے گا۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا رہا، لیکن کعبہ کی شان میں کوئی کمی نہ آئی۔ ہر روز سورج کی پہلی کرن کے ساتھ الگ الگ ملکوں کے نہ جانے کتنے قافلے مکہ کی گلیوں میں داخل ہوتے۔ یہ دور دراز علاقوں کے لوگ کعبہ کا طواف کرتے، اپنے بتوں کو چڑھاوا چڑھاتے اور پھر تجارت کر کے اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ جاتے۔ مکہ میں ہر طرح کا ہنر ہے۔ صحیح کہا، آؤ کچھ چاقو خریدیں۔ بازار کی وہ رونق کعبہ کی برکت کا ثبوت ہے۔ یہ مٹی کے برتن بہت خوب بنائے ہیں، کیا دام ہے ان کا؟ مکہ میں ساری دنیا کے پھل ملتے ہیں۔ بالکل، وہ دیکھو ادھر ہندوستانی سیب بھی ہے۔ مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ ابرہہ کا غصہ بڑھتا چلا گیا، اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ سمجھ نہیں آتا ابزار، لوگ اس مٹی کے گھر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میں خود حیران ہوں حضور۔ اس کے کلیسے پر نظر تو سب کی جاتی، لیکن دل تو صرف کعبہ کی طرف مائل تھا۔ فیضان دیکھو ذرا، کتنا خوبصورت گرجا گھر ہے۔ اب چلو کہیں مکہ پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے دن راتوں میں ڈھل گئے، راتیں مہینوں میں بدل گئے، اور پھر اس چیختی خاموش رات میں اس نے فیصلہ کیا۔